قرآن کریم کی آیت ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، کہ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور اس کے رعب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب موسم بدلتا ہے تو ہوائیں آندھی چلنا شروع ہوتی ہیں اور بادل کی گھٹا آتی ہے تو ایک زور کی آواز بعض مرتبہ ہوتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتی۔ اس میں انسان کے لیے ایک تو امید بنتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ ڈر اس وقت عام طور پر لگتا ہے جب بجلی کی کڑک میں اور بجلی کی جو آواز ہوتی ہے، اس کی کڑک کی جو آواز ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ دیکھا ہے کہ ہمارے عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی کہیں بجلی گر گئی ہے، اور واقعی میں کہیں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بجلی گر بھی جایا کرتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں بھی گرتی، لیکن یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اور اپنے رب ہونے کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں، اپنی طاقت کی جوہر دکھلاتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کوئی بعید چیز نہیں ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ هو الذی یریکم البرق، وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف و طمعا، جس سے تمہیں امید ہوتی ہے، امید بنتی ہے انسان کی کہ بھائی ہو سکتا ہے بارش ہو، اور جس کے نتیجے میں فصلوں کو بہت اچھا پانی ملتا ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوا کرتے ہیں اور دوسرے پانی کے مقابلے میں۔ لیکن اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ عام طور پر جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ بھائی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تمام قرآن کی آیت ہیں کہ بھائی جتنے بھی آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ بھائی یہ تسبیح کرتی ہیں اور کرتی ہی ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرتی ہیں، لیکن کیسے کرتی ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی زیادہ واضح چیز ہمیں نہیں مل سکی۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جس طریقے پر یہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ والملائکۃ من خیفۃ، انسان کو تو ساتھ ساتھ ڈر ہوتا ہی ہے، لیکن فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ کڑکتی ہوئی بجلیاں جب آتی ہے عام طور پر کہیں گر جاتی ہے کہیں نہیں گرتی، زیادہ تر تو رجحان اسی طرف ہوتا ہے کہ بھائی گر جاتی ہیں، لیکن کبھی وہ نہیں بھی گرتی۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ زیادہ ظلم ہو رہے ہوں یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چاہ رہا ہو تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت تو بہت زبردست ہے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، کہ یار تم کس کے بارے میں، ایک ایسی لامحدود چیز کے بارے میں، لامحدود ذات کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو جو تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہے، وہ تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا، نہ اس کو سوچنے کی اتنی کوشش کرو کہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے اور تم نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھائی اس
کا ایمان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، بس اللہ ہے کیسا ہے اپنی شان کے مطابق ہے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد بات ختم کر دی جاتی ہے۔ اگلی صورت جو ہے سورہ ابراہیم ہے۔ اس صورت کے اندر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، یہ عرب لوگ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ مانا کرتے تھے، لیکن یہ بت پرستی میں پڑ گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھائی جس کو تم مانتے ہو، جو جد امجد ہے آپ کا، وہ تو ان چیزوں میں نہیں پڑا تھا، تو تم کس طریقے پر بت پرستی کی طرف آ گئے ہو۔ آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجیے، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچائے کہ ہم بت پرستوں کی اور مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ بصری نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا تھا، جو آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ قربانی کے موقع پر یہ اس طرح کے بیانات کیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ بظاہر زندہ رہنے کا کوئی سامان، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں سے پہلے زمزم کا کنواں جاری فرمایا ہے، اور جس کا فیض آج ساری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے، ساری دنیا لے کر کے آتی ہے، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ وہاں سے گویا کہ لوگ لے لے کر کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جسے دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں آ کر حضرت حاجرہ کی اجازت سے آباد ہوئے۔ شروع میں جب لوگ وہاں گئے تھے تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن حضرت حاجرہ سے معلوم کیا اور قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پر جا کر بسنے شروع ہو گئے۔ اس طریقے پر رفتہ رفتہ وہ ایک شہر بن گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ مکہ کے مشرکین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے تھے، اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا نقل فرمائی اور انہیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کس طریقے پر ایسی چیز کے پیچھے پڑ چکے ہو جس کو تم مانتے ہو وہ بھی یہ کام نہیں کرتا تھا۔ کیا ہے اگلی آیت؟ قرآن کریم میں آتا ہے رب انہن اضللن کثیر من الناس، میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، فمن تبعانی فإنہ منی، لہٰذا جو میری راہ پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، تو اس کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بہت بخشنے والے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا جو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے، تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو دعا انہوں نے کی تھی، اور قرآن کریم نے اس کو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ شہر مکہ کے اندر حج کے موقع پر تو ہوتا ہی ہے، اور مواقع بھی عمرے کے موقع پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پورے سال، لیکن زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے بغیر کسی چیز کے بھی وہاں پر ہر وہ پھل مل جاتا ہے جو آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام پھلوں کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہ سے پھل پہنچتے ہیں کہ وہاں آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ دعاؤں کا صلہ ہوتا ہے، تو انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں سے
حالات بدلتے دیکھے ہیں، بہت ساری چیزیں بدل جایا کرتی ہیں انسان کے حالات کو، اور انسان کی گویا کہ کایا پلٹ جاتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی چیز ہے تو ابھی ہمیں ان چیزوں پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی صورت جو ہے وہ سورہ حجر کے نام سے ہے۔ اس صورت میں قوم سمود کی ایک بستی کا نام ہے حجر، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر بیان کیا، اس بستی کا ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حجر رکھ دیا گیا کیا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر حضرت لوط کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسی قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی لوگ کیسے تھے، تو اس کو ایک مستقل چھوٹے سے رکوع میں بیان کیا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ قرآن کریم کہتا ہے جب وہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ جو پہنچے ہیں یہ ایسی حالت میں پہنچے ہیں کہ انسان کی شکل میں تھے، اور انسان بھی ایسے کہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بہت عجیب لوگ لگ رہے ہو، میں آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اور کہنے لگے وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو پہلے ہی بستی سے نکال دیا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو توبہ کرنا چاہتا تھا، کہتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَعُونِ، کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْزَعُونَ، مجھے پریشان نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان جب آیا کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، لیکن یہ بدقسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، اور ان کے اندر ایک بہت بری عادت تھی جس کو بدفعلی کہا جاتا ہے، لڑکوں کے ساتھ ملنے کی۔ تو یہ مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، خوبصورت مہمان کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو فوراً آ کر کے اس کے ساتھ حرکتیں کیا کرتے تھے، ایسے کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فرشتے بھیجے ہیں، اب فرشتے کس سے ڈرنے والے تھے، لیکن حضرت یہ لوط علیہ السلام کو چونکہ معلوم نہیں تھا، کہا انہوں نے کہ بھائی یہ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ ان کو پریشان نہ کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ کسی دنیا والوں کو مہمان نہ بنائیں۔ پھر آگے قرآن کریم بیان کرتا ہے قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے نکاح میں ہیں۔ چونکہ نبی کی قوم کی جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ عام طور پر نبی کی بیٹی ہی کہلاتی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ رہو، جو تمہارے نکاح میں ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، دوسروں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو اور ایسی حرکت کر رہے ہو۔ تو کہنے لگے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ سمجھنے والے اور سنبھلنے والے نہیں ہیں، آپ ان کو کتنا بھی سمجھا لیں، یہ اندھے بن چکے ہیں۔ چنانچہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے اس زمین کو توبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا ہے، کتنا خطرناک عذاب تھا۔ کہتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ کنکری اوپر سے آتی تھی اور نیچے کو نکل جایا کرتی تھی، اور ہر کسی کے نام کا ایک پتھر تھا۔ دوسری جگہ پر آیا مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، ہر کسی کا نام کا، اگر کوئی بستی کے اندر موجود نہیں ہے وہ پتھر اٹکا ہوا ہے، جیسی بستی کے اندر آیا ہے
اور فوراً پتھر پڑا ہے اور اس کی جان کو ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے بچا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم گناہوں سے بچتے رہیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ان کے اندر زیادہ تر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا۔ زیادہ تر عقائد پر بحث ہوتی ہے، توحید پر بحث ہوتی ہے، اور کہیں کہیں عبرت کے طور پر واقعات بھی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔